والصلاة والسلام على رسول الكريم اللطيف بن صبورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. یہ حدیث سنن ابی داؤد باب الاستنشاق کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرو. اس بات میں وضو کہتے ہیں بالکل اچھی طریقے سے مکمل وضو کرو. اسی کو اس بات میں وضو کہا جاتا ہے. تو یہ وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لطیف بن صبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کہا کہ اچھی طرح سے وضو کرو. اور کیا کرو؟ خلل بین الاصابع، اپنے انگلیوں کے درمیان خلال کرو. یہ انگلیاں ہیں آپ کا، اسی طریقے سے پاؤں، تو انگلیوں کے درمیان جو ہے اس طریقے سے خلال کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں جو پانی چڑھاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی کہ پانی چڑھانے میں مبالغہ ہوتا ہے، زیادہ سے جو ہے ناک میں پانی چڑھاؤ. لیکن ہاں اتنا یاد رکھیں کہ اگر روزے سے ہو تو زیادہ ناک میں جو ہے پانی نہیں چڑھتا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ناک کے راستے سے جو ہے پانی اندر جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں کیا ہے، ناک میں پانی چڑھانے سے تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا حکم دیا کیونکہ ناک کے راستے سے پانی آنکھ تک یعنی کہ لیور تک جو ہے پہنچتا ہے، اس سے روزہ ڈوبنے کا خدشہ رہتا ہے. تو اگر روزے سے یہ بھی کیا ہے، مستحب کثرت کے ساتھ جو ہے ناک میں پانی چڑھانا چاہیے اور پھر ناک کو جھاڑنا چاہیے. یہ حدیث پاک ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا. اور بارہا کئی ایسی حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب وضو کا حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کرنا. اتنی تاکید کیوں ہے؟ کیونکہ وضو اچھی ہے تو نماز بھی اچھی ہے. اگر وضو میں کوئی خامی ہے تو نماز میں بھی خامی ہے. تو انشاءاللہ آج کا جو درس ہے اس میں فرائض الوضو بیان کریں گے. فرائض الوضو یعنی وہ چیزیں جو کرنا واجب ہے، اگر چھوٹ جائے تو وضو باطل ہو جائے گا. فرائض الوضو 6 وضو کے فرائض بیان کیے ہیں. تو انشاءاللہ 6 فرائض کو بیان کریں گے. سب سے پہلے جیسا کہ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ 4 چیزیں کیا ہے قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں دھونا. یہ تو کل بھی بیان ہوا تھا لیکن آج پوری وضاحت کے ساتھ اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے. تو سب سے پہلے کیا ہے، دونوں چہرے کا دھونا. چہرے کا دھونا، اب یہ چہرہ جو ہے کہاں تک دھویا ہے؟ تھوڑا سا ایسے پانی مار لیا جائے تو دھو گیا، یا پھر چہرہ کہاں تک دھونا؟ لہٰذا محدثین نے جو اس میں باقاعدہ انہوں نے کلام کیا ہے. اب اس پر جو انہوں نے تفصیلی گفتگو کی چہرے کا شمار کہاں تک ہوگا، کہاں تک دھونا ہے، تب جا کر کے جو ہے مکمل چہرہ. اب یہ تو کہا گیا ہے مکمل چہرہ دھونا، مکمل چہرہ کتنا ہوتا ہے؟ لہٰذا اس کی یعنی کہ سب سے صحیح اور سیدھا جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پیشانی جو جہاں بال کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، پیشانی یعنی کہ بالوں کے جڑوں سے لے کر کے اور جو تھوڑی ہوتی ہے چین آپ کے داڑھی میں جو ہے چین ہوتا ہے چھوٹا سا، یعنی کہ داڑھی تک سمجھ ہوتا ہے. تو بال کی جڑ سے لے کر کے چین تک تھوڑی یہ کیا ہے لمبائی اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے لے کر کے دوسرے کان کی لو تک یہ کیا ہے مکمل چہرہ ہے. اور پورے چہرے کو کیا کرنا ہے، آپ کو دھونا ہے. اب اس چہرے کے اندر اگر تھوڑا سا جگہ باقی رہ جائے تو وضو کیا ہو جائے گا، باقی ہو جائے گا. اس لیے پورے چہرے کو دھونا، یہاں پیشانی سے لے کر کے چین تک اور ایک کان کی لو سے لے کر کے دوسرے کان کی لو تک مکمل چہرے کو دھونا ہے. اس کے اندر داڑھی جو ہے یہ داخل ہے لیکن یہ مستحب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے تھے داڑھی انگلیوں کو اس طریقے سے داخل کر کے. تو داڑھی کے اندر تک پانی پہنچانا کیا ہے، یہ مستحب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو داڑھی گھنی ہے اگر زیادہ ہے تو خلال کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ داڑھی میں خلال کرتے ہیں. تو پہلا فریضہ کیا ہے، چہرے کا دھونا. تو چہرہ سمجھ میں آ گیا کہاں تک دھونا ہے، اور اسی کے تابع ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. یہ بھی ضروری ہے. واضح چہرہ دھونا کہہ دیا گیا تو اسی کے اندر یہ بھی داخل ہے کلی کرنا. کلی بھی چھوٹ جائے تو نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں 3 بار پانی چڑھا کے پھر 3 بار جو ہے
چھاڑنا، تو ناک میں پانی چڑھانا بھی ہے اور پھر چھاڑنا بھی ہے. اسی کو استنشاق کہا جاتا ہے اور استنثار کہا جاتا ہے. ناک میں پانی چڑھانا اور ناک کو پھر چھاڑنا. تو یہ سب کیا ہے؟ وضو کے فرائض میں سے. تو پہلا فریضہ چہرہ دھونا. دوسرا فریضہ دونوں ہاتھوں کو دھونا. کہاں تک دھونا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان آیت کریمہ کے اندر جو ہے الی المرافق، کہاں تک کہا گیا؟ مرافق، کوہنی تک. اچھا کوہنی تک دھونا ہے یا کوہنی سمیت دھونا ہے؟ اس پہ جو ہے بہت کثیر نے گفتگو کی ہے اور اختلاف کیا ہے. کوہنی تک کہا گیا تو مطلب کوہنی تک، کوہنی سے نیچے دھو لیے تو چلے گا، لیکن کوہنی تک دھونا ہے یا کوہنی سمیت دھونا ہے؟ واضح ہے کہ عربی میں جو قاعدہ ہے الی کا معنی جو ہوتا ہے وہ مع کے معنی ہوتا ہے. مع اس کے ساتھ. تو ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ کوہنی سمیت. اب یہ کہہ دیا گیا کوہنی تک دھونا ہے مطلب کوہنی سمیت دھونا ہے، اس کے اوپر تک دھونا ہے، نیچے تک نہیں. لہٰذا پتہ ہی چلا کہ آپ ہاتھ دھوئیں گے تو مکمل کوہنی کے اوپر تک دھوئیں تاکہ پورا کے پورا کیا ہو جائے؟ دھل جائے. اگر نیچے تک دھوئیں گے تو پھر وضو نہیں ہوگا. اس کا جو ہے خاص خیال رکھنا ہے، کوہنی تک دھونا ہے. تو یہ دوسرا جو ہے فریضہ ہو گیا. تیسرا فریضہ کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا. سر دونوں ہاتھوں کو ملا کر اس طریقے سے ہلکا سا پانی لے کر کے اور سر کا مسح کرنا. کیسے کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مسح کرنے کا طریقہ بتلاتے ہوئے انہوں نے بتایا کیسے کیا. بدأ بمقدم رأسه، سر کے شروع حصے سے شروع کیا. کہاں سے؟ یہاں پیشانی سے جہاں سے بال جو ہے اٹھتا ہے وہاں سے شروع کیا اور کہاں تک لے گیا؟ نیچے تک. الی کفہ، دونوں ہاتھوں کو پھیرتے ہوئے الی کفہ، گھٹی تک لے گئے. گھٹی اس طریقے سے جو ہے سر کو اٹھائیں گے، پیچھے جو ہے گوشت کا وہ حصہ ابھرتا ہے اسی کو گھٹی کہتے ہیں، کفہ. تو پھیرتے ہوئے کفہ تک لے گئے، گھٹی تک. اور پھر جو ہے ثم ردہ، دونوں ہاتھوں کو پھر سے واپس لوٹایا. کہاں تک لوٹایا؟ جہاں پہ شروع کیا تھا یہ کیا کہتے چھوڑ دیا. تو کیا پتا چلا؟ یہاں سے شروع کریں گے پیچھے تک گھٹی تک لے گئے، پھر واپس لا کر کے جہاں سے شروع کیا تھا یہاں پہ چھوڑ دیا. یہ ہے مسح کرنے کا طریقہ. اس طریقے سے جو ہے مسح کرنا. اسی کتابیں ہیں کان کا مسح کرنا. کان کا مسح کرنا کیسے؟ شہادت کی انگلی کان میں ڈال کر اور انگوٹھی کو جو ہے اس کی کنارے پر پھیر دیں. یہ کان کا مسح کرنا. شہادت کی انگلی اندر ڈال کے اور انگوٹھی کو کان کے کنارے پر لا کر کے چھوڑ دینا. یہ کان کا مسح کرنا. تو کتنا ہو گیا؟ 3 ہو گیا، 3 فریضہ. لہٰذا یہ وضو کے تیسرے فریضہ. چوتھا فریضہ کیا ہے؟ دونوں پاؤں کو دھونا. کہاں تک دھونا ہے؟ ٹخنے تک. وہ جو ہڈی ابری ہوئی ہے یہاں بھی وہی مسئلہ ہے وہاں کا، یعنی کوہنی تک نہیں، کوہنی سمیت دھونا. اسی طریقے سے پاؤں کا بھی ہے، یعنی ٹخنے تک نہیں، ٹخنے سمیت دھونا، اوپر تک دھونا. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ٹخنے کا جو ہڈی ابھرا ہوا حصہ ہے وہ باقی رہ جائے اور خاص کر کے ایڑی جو ہے خشک رہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، خشک ایڑی والوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی وعید ہے. کن کے لیے کہا؟ کچھ صحابہ کرام نے جلدی جلدی میں وضو کیا تو ایڑی میں جو ہے خشک رہ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے دیکھا کہ چمک رہا تھا، خشک ہے، بھیگا نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، خشک ایڑی والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے. بہت یعنی کہ یہ حساس مسئلہ ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ایڑیاں جو ہے خشک رہ جائیں، اچھی طریقے سے دھونا. تو چوتھا فریضہ ہو گیا. پانچواں فریضہ ہے ترتیب. ایسا نہیں آپ پہلے پاؤں دھوئیں گے، آپ ہاتھ دھو رہے ہو پھر چہرہ دھوئیں گے. تو ترتیب ہونا چاہیے. وضو کا جو ترتیب ہے، ہاتھ دھوئیں گے پہلے، پھر چہرہ دھوئیں گے، پھر جو ہے ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر پاؤں دھونا ہے. یہ جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب کے مطابق وضو کرنا. کیونکہ اگر ترتیب گڑبڑ کریں گے تو پھر وہ وضو نہیں رہ جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. طریقہ بدل گیا تو وضو بھی ختم. تو ترتیب کیا ہے؟ ضروری. پہلے چہرہ، ہاتھ، مسح، پھر پاؤں، اس طریقے سے. تو یہ پانچواں فریضہ ہے. اور آخری فریضہ چھٹا فریضہ کیا ہے؟ الموالات. موالات کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ تاخیر نہیں ہونا. چہرہ دھو لیا، آپ فون پہ بات کر رہے ہیں، کیا ہوگا کہ چہرے کا پانی جو ہے خشک ہو گیا، اب جا کر کے ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر آپ کو فون آ گیا، پھر فون پہ بات کر رہے ہیں. ہاتھ کا پانی کیا ہو گیا؟ یہ بھی خشک ہو گیا، اب پھر جو ہے پاؤں دھو رہے ہیں. اتنا تاخیر نہیں ہو رہا، اس کو موالات کہتے ہیں. لیکن ترتیب آپ وضو کر رہے ہیں، پہلے وضو کر لیجیے، اس کے بعد جو ہے کام کیجیے. بیچ میں جو ہے آدھا وضو کر کے چھوڑ دیجیے، پورا خشک ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وضو کر رہے ہیں. تو
ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ چھٹا فریضہ ہے. لہٰذا الموالا اس کا بھی جو ہے خاص خیال رکھا ہے کہ بالترتیب جو ہے آپ کو یہ وضو کرنا. کچھ جو ہے اشکالات ہیں، جیسے عورتوں کے بال جو ہے بہت نیچے تک جاتے ہیں کمر تک، تو کیا وہ کمر تک مسا کریں؟ نہیں، کیونکہ ابھی بتلایا گیا گدی تک یہ جو ابھرا ہوا گوشت ہے شروع سر کے حصے سے لے کر کے گدی تک، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ایک گدی ہے یہی ہوئی. اگر کوئی گنجا ہے تھوڑا سا بال ہے سر میں تو وہ تھوڑے سے حصے میں جو ہے مسا نہیں کریں گے، بلکہ نارمل جہاں سے بال ہوتا ہے جہاں ختم ہوتا ہے اسی حساب سے وہ مسا کرتا ہے. گنجا ہے یا تو پورا بال ختم ہو گیا یا تو تھوڑا سا بال ہے تو اسی طریقے سے مسا کریں گے جیسے جو ہے نارمل آدمی مسا کرتا ہے، لہٰذا ایسے ہی مسا کیا جائے. اسی طریقے سے کوئی جو ہے دانت لگاتا ہے، وہ ترکیب لگائی جاتی ہے دانت کا، لہٰذا دانت کیا ہوتا ہے اس سے کور ہو جاتا ہے، ڈھک جاتا ہے. تو اس کا بھی جو ہے اگر آسانی سے نکلتا ہو تو نکال کر کے جو ہے وضو کرنا چاہیے. لیکن اگر سیٹ کر دیا جائے ایسا جو ہے سیٹ کر دیا جاتا ہے، اب اگر نہیں نکلتا ہے تو ایسی صورت میں نکلنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر جو ہے کلی کر سکتے ہیں اور اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں. یا تو ہاتھ کٹ گیا، جیسے آزاد وضو جو ہے کٹ جاتا ہے، پاؤں میں کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا، جتنا حصہ ہے اتنا ہی ہوئے اور باقی حصہ جو ہے ثابت ہو جائے گا. پورا کٹ گیا تو پورا جو ہے ثابت ہو جائے گا، اب اس کے لیے کوئی مکلف نہیں کیا گیا. لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے پلاسٹک کی کوئی چیز لگائی جاتی ہے اس میں، جیسے پاؤں کٹ گیا پلاسٹک پہنا کر کے اس کو رکھنی جو ہے ہاتھ لگایا جاتا ہے یا پاؤں لگایا جاتا ہے، اس میں جو ہے کٹ جاتا ہے حصہ. اس پہ بھی بہت کسی نے اس میں جو ہے کلام کیا ہے. اگر آسانی کے ساتھ نکلتا ہے تو نکال لینا، اگر نہیں نکلتا ہے تو اسی جو ہے اس پر مسا کرنا پانی سے. تو یہ جو ہے وضو کیا فریضہ آج کے درس میں بیان کیا گیا. اور یہ 6 چیزیں کیا ہے وضو کے فرائض سے. فرائض مطلب اگر ایک سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوگا، مطلب کہ فرض ہے وضو کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فرض ہے، لہٰذا ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹتی ہے تو وضو نہیں ہوگا. اور باقی جو چیزیں ہیں وہ سنت ہے یا تو مستحب ہے، اس کے چھوٹنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. سوال ہے وضو پر مسا کرنا، ساکس پہنتے ہیں ہم مسیح کے وہ ایک باب ہے، میں ساری چیزیں بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ. موزے پر جو مسا کیا جاتا ہے وہ مقیم کے لیے 1 دن اور مسافر کے لیے 3 دن. مقیم مطلب آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ مسافر نہیں، تو 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹہ آپ جو ہے پہلے پہ مسا کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر مسا کرنا ہے تو پھر موزہ کو اتار کے پھر مسا کیجیے، پھر موزہ پہن کے اس کے بعد پھر 24 گھنٹہ آپ کو لمٹ ملے. لیکن مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات پہلے پہ مسا کر سکتا ہے. پھر 3 دن 3 رات کے بعد موزہ کھولے گا، پھر وضو بنائے گا، پھر موزہ پہنے گا، اس کے بعد پھر 3 دن تک اس کو لمٹ ملے گی. تو اس طریقے سے یہ بھی ایک بات ہے اور اس کے بھی بہت سارے مسائل انشاءاللہ بہت ساری چیزیں بیان کی جائیں گی. اور کسی کو کوئی سوال ہوگا کوئی اشکال ہوگا تو سکتے ہیں. وضو کا طریقہ آ رہا ہے جیسے ساکس کو کیسے وضو کرنا ہے اس کا طریقہ آئے گا. ساری چیزیں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے گا، وضو سے پہلے بسم اللہ، وضو سے پہلے دعا بسم اللہ پڑھنا بھول گئے. ہاں بسم اللہ جو ہے ابھی جیسے کہ میں نے فریضہ بتایا اس کے اندر تو بسم اللہ کیا ہے. فریضہ مطلب بتایا وہ چیزیں جو ضروری ہیں. بسم اللہ کیا ہے مطلب وہ سنت یا مستحب ہے، ان میں سے آئے گا وہ بھی بیان کیا ہے انشاءاللہ. ادار آئے اس کے سنت کیا ہے وضو کی، کون کون سی چیزیں جو ہے سنت ہے اس کو چھوڑ دینے سے فریضہ ہے مستحب ہے، اس کے اندر بسم اللہ بھی آتا ہے. انشاءاللہ ساری چیزیں بیان کی.